جی الحمدللہ جی، آج شکیل صاحب آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کو اسٹڈی ہمیں کروایا. تو آج کے سیشن کے حوالے سے اب سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میرے ایک دو چھوٹے سے سوال ہیں، اس کے بعد پھر کچھ زیادہ باقی پارٹیسپینٹس کے سوالات کی طرف چلے جائیں گے. ایک تو آپ نے جو یہاں پہ بات کی تھی کہ ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان ہے وہ بیسیکلی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ ہو. یعنی وہ اس کا ایک لازم و ملزوم حصہ، یعنی جب بھی کوئی بات کہتا ہے کہ جی یہ اللہ پہ ایمان لائیں تو اٹ از انڈرسٹوڈ کہ وہ اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. اور شاید اسی تناظر یس میں اگر یہ کہا جائے کہ جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کا اس میں ذکر نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. اور اسی طرح جو کلمہ شہادت ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت نہ دی جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ مطلب انڈرسٹینڈنگ یہ یعنی یہ جو ہمارے کلمے بھی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے، کیونکہ ایمان میں تو اور باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں لیکن پرائمری جو بات ہے کہ اللہ پر ایمان ہے تو اس میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ آج ہماری آپ نے کنفرم کی ہے کہ اللہ پہ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، یعنی وہ مینڈیٹری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. جی یہ یہی انڈرسٹینڈنگ ہے بالکل سر؟ ایسے ہی، جی. اچھا سر بالکل دوسرا ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ جی جی ہاں اچھا میں کہتا ہوں وہ میں نے حدیث بھی جو ایک کوٹ کی ہے وہ بھی جی یہی بتاتی ہے کہ اللہ پہ ایمان جو ہے وہ اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. جی زبردست. اچھا سر دوسرا اس میں آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا ایک فرق ہمیں قتال کا اور جہاد کا ایک فرق بتایا تھا. اور اس میں آپ نے جہاد کی کچھ مطلب وضاحت کی تھی. تو میری ریکویسٹ ہے اگر آپ مختصراً ذرا جہاد کی جو اقسام ہے، کیونکہ یہاں پہ لفظ جہاد استعمال ہوا ہے یہاں پہ جو آج ہم نے اسٹڈی کیا ہوا ہے، تو وہ جہاد کو مطلب جہاد کی کیا ڈائمینشنز ہیں، جسٹ بریفلی اگر آپ ریپیٹ کرتے ہیں جو پہلے کسی لیکچر میں آپ نے بتایا تھا تو بڑی آپ کی عنایت ہوئی. اچھا جہاد جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ اس کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنا، یعنی اس کے دین کی سربلندی کے لیے، یا جو ہے وہ اس کے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے جد و جہد کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمارے دین نے جو ہے وہ اس کو پسند کیا ہے یا اس کا حکم دیا ہے. یعنی ایک یتیم ہے، وہ اس کے کوئی اس کا مال کھا گیا ہے یا کھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس یتیم کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ کرنا یہ بھی جہاد ہوگا، کیونکہ جو ہے وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرماتا ہے کہ آپ جو کہ مظلوم ہے اس کی مدد کر رہے ہیں. تو کسی بھی قسم کی ایفرٹ. اچھا اب پھر جو ہے وہ دوسری اس میں جو ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے کہ ایفرٹ جو ہے وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے، یعنی آدمی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے اس کے لیے، یا جو ہے وہ مالی طور پہ ہو سکتی ہے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے جو ہے وہ اگر کوئی کسی کو نظر آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس کی مال سے مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر لے. تو یہ مال سے آپ جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ علم کا حصول جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، تو وہ فرض پورا نہیں کر پا رہا کیونکہ جو اس کے پاس مال نہیں ہے. یا اسی طرح جو ہے وہ ایک شخص اپنا علاج نہیں کر پا رہا تو وہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی کی وہ بچے کی شادی نہیں ہو پا رہی اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، یا اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں. تو مال کے ساتھ جہاد، یعنی مال کے ساتھ جہاد کا اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ جی اگر آپ نے مسجد بنوا دی ہے یا مدرسہ بنوا دیا ہے تو یہ مال کے ساتھ جہاد ہے، لیکن جو ہے وہ اسکول کی فیس دینا مال کے ساتھ جہاد نہیں ہے، تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. یہ جو ہے وہ
لوگوں نے خود سے بنائے ہوئے ہیں. تو ایک مال کے ساتھ جہاد ہو گیا. اور جو ہے وہ پھر تیسری قسم جو ہے اس کی وہ ہے وقت، کہ آپ جو ہے وہ نہ آپ کے پاس مال ہے دینے کے لیے یا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ ایک وقت دیتے ہیں کسی بھی اس کو. مثلاً جو ہے وہ آپ خود جو ہے وہ ابھی بھی غالباً جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں کہ جو ہے وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ ایس او ایس ولیج میں جا کے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کے اندر خوشیاں بانٹتے ہیں. تو یہ وقت دیا جا رہا ہے، نہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہ ایز سچ جو ہے کوئی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، وقت دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک وہ ہے. پھر جو ہے وہ جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے. تو یہ جس سے جو کہ دین کو پھیلانے کے لیے یا صحیح بات کو آگے کرنے کے لیے یا غلط بات کو روکنے کے لیے اگر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ اس کو جس طرح سے بھی وہ جو ہے لکھتا ہے، مضمون لکھتا ہے، کوئی کہانی لکھتا ہے، کوئی اور میڈیا اختیار کرتا ہے، یا جو ہے وہ کوئی بولنے کی اگر اس کے اندر صلاحیت ہے، تو وہ جس سے بھی جو ہے وہ کام ان کاموں کی ترویج ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پسند فرمایا ہے، جس کا حکم دیا ہے، یا وہ ان کاموں کو سے روکا جائے جس سے منع کیا گیا ہے. ان میں سے ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے جس بھی قسم سے کوئی ایفرٹ کر رہا ہے تو وہ جو ہے یہ ایک جہاد ہے. اور انسان کی لائف کے اندر جو ہے وہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا ٹائم جو ہے وہ اس کو دیا جائے، پتہ چلے کہ وہ اس کی لائف کے اندر جو ہے یہ مال بنانا اور جو بچوں کے لیے جو ہے وہ ان کو سیر سپاٹے کرانا یا اور جو بھی کام کرنے ہیں اس کی نسبت جو ہے وہ یہ بھی ایک جو وہ محنت کر رہا ہے، یہ محنت جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے. کسی وجہ سے یہ نہ ہو کہ وہ ان محبتوں میں گم ہو کے یہ والی ایفرٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے اور اس کی طرف توجہ ہی نہ جائے. بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے اس طرح کے جو کہ اس طرح کے ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ والی جد و جہد جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہے اور وہ صرف جو ہے وہ باقی کی زندگی گزارے جا رہے ہیں. تو ان کا حکم جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. جی جزاک اللہ جی، بالکل بڑا کلیئر ہو گیا، تھینک یو ویری مچ. جی پارٹیسپینٹ سے میری ریکویسٹ ہے اگر آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال ان کے ذہن میں ہے تو وہ پوچھ لیں. جناب بھائی صاحب، آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا تھا ایک سوال، وہ آپ پوچھ لیں. سر یہ مختصراً یہ پوچھنا تھا کہ جو غیر مسلم ہے وہ مسجد میں یا مسجد الحرام میں جو ہے ان کا داخلہ ممنوع ہے، اس کی صرف یہ وضاحت فرما دیں کہ وہ صرف عبادت کے لیے اور حج کے لیے ممنوع ہے یا کہ جو ہے وہ کسی بھی کام کے لیے وہ نہیں جا سکتے وہاں پہ. اچھا، وہ ہم نے جو ہے وہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ یہ ڈیٹیل سے آ جائے گی بات. تو مسجد حرام میں، مسجد حرام سے مراد جو ہے نا وہ ہے حرم کی حدود جو ہے، کیونکہ مسجد حرام تو پہلے چھوٹی تھی پھر بڑی ہو گئی اور بڑی ہو گئی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جا رہی ہے. تو اس سے مراد جو ہے وہ حرم کی حدود ہیں، اور حرم کی حدود جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے فرمائی تھی. ان کے اندر جو ہے وہ کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہے، کسی بھی کام کے لیے ممنوع ہے. اور یہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں موسٹ پروبیبلی ہم اس کو سٹڈی بھی کر لیں گے. یہ اسی صورت کے اندر یہ حکم آ گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں. تو اس لیے جو حرم کی حدود کے اندر جو ہے وہ نہیں جا سکتے. باقی عام جو مسجد ہے اس کے اندر جو ہے وہ اگر کسی وجہ سے ان کو ان کے داخلے کی ضرورت ہے تو وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ آتے ہیں، وہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے. کسی نے اگر
غیر مسلم نے مسجد دیکھنی ہے، اور بہت بڑی بڑی بادشاہی مسجد، بہت بڑی مسجد ہے، یہ فیصل مسجد بہت بڑی مسجد ہے، اور آرکیٹیکچر وائز بھی ان کی اپنی ایک بیوٹی ہے، تو اگر کوئی وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسجد حرام جو ہے اس کا یہ حکم ہے کہ وہاں کوئی جو ہے حرم کی حدود میں، جو میں نے کہا ہے کہ جو مسجد حرام سے مراد جو ہے وہ حرم کی حدود ہوتی ہے۔ وہ سورہ جو بنی اسرائیل میں جہاں پہ ذکر ہے وہ اس کا معراج شریف کا، اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لیکن پریکٹیکلی وہ مسجد کے اندر سے سفر نہیں شروع ہوا تھا، وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے سٹارٹ ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ حرم کے حدود میں تھا گھر، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو کہا گیا کہ مسجد حرام سے سفر شروع ہوا ہے، تو حرم کی حدود جو ہے نا وہ مسجد حرام کو کہا جاتا ہے۔ سر بہت جی شکریہ۔ اور اس ایک اور سوال ہے، فالو کوشچن، کہ جو ہے وہ مسجد اقصی جیسے ہے، جیسے وہ پہلے قبلہ وہ ہوتا تھا، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں، جو قرآن کا حکم ہے نا صرف یہاں پہ وہ مسجد حرام کے لیے ہے، خانہ کعبہ ٹھیک ہے، اور اس کا اور جو ہاں وہ نہیں، جو حرم کی حدود ہے، جو حرم کی جی حدود ہے، جی ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ کیونکہ وہ چاروں طرف جو ہے وہ اس کی حدود ڈیفرنٹ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ مطلب مکہ مکرمہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ مسجد عائشہ جہاں پر ہے وہاں سے وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، وہ مسجد حرام سے ایک حد وہاں پر ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف اگر آپ جائیں تو بہت آگے جا کے جو ہے وہ حرم کی حدود جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں، یعنی جو ہے وہ یہ جو وہ ہوا تھا جو آپ کو جو ادھر سے آئے ہیں تو وہ ایک کنواں ہے بیر علی کہلاتا ہے، جب مدینہ منورہ سے آپ چلیں تو مکہ مکرمہ کی طرف تو تھوڑی دور نکلیں تو وہ بیر علی آ جاتا ہے، تو بیر علی وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے لوگ پھر احرام باندھتے ہیں، تو یہ مدینہ منورہ کے پاس ہی ہے، تو وہ ایک بہت بڑی حد ہے جو کہ اس سائڈ کے اوپر ہے، نارتھ کی سائڈ کے اوپر۔ اب جو ہے جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو مدینہ منورہ بھی جو ہے وہ حرم کے اندر شامل ہو چکا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ہوا ہے، تو مدینہ منورہ کے اندر بھی جو ہے وہ غیر مسلم کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ جی شکریہ۔ جی جی پارٹیسپینٹس میں اور کوئی سوال ہے؟ عارف بھائی بھی آ گئے ہیں جی، ان کا کوئی سوال؟ مس عائشہ کا، اعظم بھائی، آج جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال اگر ذہن میں ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی۔ اور اگر سوال میرا خیال ہے اب کوئی مزید نہیں ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے، تو پھر آج کے لیکچر کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے یہ سلسلہ نیکسٹ ویک میں چلتا رہے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کی اس مجلس کو، کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے آگے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام۔